اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة کأنہ ولی حمیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ فصلت کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں قرآن نے دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا نسخہ بتایا ہے کہ آپ اپنے دوست کو کس طرح، آپ اپنے دشمن کو کس طرح دوست بنا لیں۔ قرآن کا ایک نسخہ ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو دور کرو نیکی کے ذریعے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، ایسا کرنے کے نتیجے میں تو وہ شخص جو تمہارے درمیان جس کی دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، گہرا دوست بن جائے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام یہ دیا ہے کہ دنیا میں جب جاؤ گے، رہو گے، سہو گے تو تم کو دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، کچھ برے لوگ بھی ہوں گے، کچھ تمہارے دوست بھی ہوں گے، کچھ دشمن بھی ہوں گے۔ اگر دشمن کو چاہتے ہو کہ مٹھی میں کر لیں، دشمن کو چاہتے ہو اپنے قریب کرنا، تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ ان کی کمیوں پر نگاہ نہ رکھو، خوبیوں پر نگاہ رکھو۔ جب بھی کوئی برائی پیش آئے تو اس کو بھلائی سے دور کرو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو تم اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ تم پر ظلم کرتا ہے تو تم اسے معاف کر دو۔ اگر وہ تمہاری زمین کو ہڑپ رہا ہے تو تم اللہ کے لیے اس فیصلے پر تیار ہو جاؤ کہ اللہ کے یہاں بدلہ لیں گے، لیکن جھگڑو لڑو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھو، آپ کی زندگی دیکھو، آپ نے کیا تعلیم دی ہے اور خود کس طرح اخلاق کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ برائی کا مقابلہ برائی سے نہیں کرنا، برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرنا۔ کوئی گالی دے تو ہم اس کو گالی نہیں دیں گے، شریف انسان گالی نہیں دے گا، خاموش ہو جائے گا۔ اور اس کے گالی کا جواب گالی سے دینا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے تو آپ کو نہیں توڑنا ہے۔ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے تو آپ کو ظلم نہیں کرنا ہے۔ جب یہ انسان دیکھتا ہے، ایک انسان جو آپ کا جانی دشمن ہے، مخالف ہے، کہ بھائی میں تو ان کو اتنا ستا رہا ہوں، اس کو اتنا پریشان کر رہا ہوں اور ان کو طرح طرح سے اذیت میں مبتلا کر رہا ہوں، لیکن یہ اخلاق کا اتنا اعلیٰ درجے پر ہے، اخلاق کے اتنا اعلیٰ درجے پر ہے کہ ان سب کے ساتھ وہ جب بھی ملتا ہے تو مسکرا کر ملتا ہے، بات میٹھی کرتا ہے اور ہماری خوبیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ میری کسی کے سامنے غیبت نہیں کرتا، جب بھی تذکرہ کرتا ہے اچھائی سے کرتا ہے۔ تو پھر وہ آدمی جو آپ کا دشمن تھا دوست بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ دوست بن جائے گا۔ فطری طور پر بالکل نیچرل طریقہ ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اپنائیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی خوبیوں کا تذکرہ کریں۔ بدلے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے کو تیسا۔ ہمارے دنیا کے اندر یہی ہے، اس نے اگر ہمیں گالی دی تو ہم چھوڑیں گے، اس نے میری ماں کو گالی دی ہے تو پورے خاندان کو گالی دے دیتا ہے، اور کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پھولوں سے دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ راستے میں لوگ کانٹے بچھاتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے، لیکن کبھی آپ نے ان کو مارا نہیں، بلکہ ان پر بھی پیار برسایا، ان پر بھی رحمت سے پیش آئے، ان کو بھی شفقت کے ساتھ پیش آئے، ان کو اپنا بنایا، یہاں تک کہ وہ قبول کر لیا اسلام۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
چادر یمن والی جو تھی وہ پہنے اوڑھے ہوئے تھے، جس کے دونوں جو کنارے تھے بہت موٹے تھے، سخت تھے۔ پیچھے سے ایک دیہاتی آیا اور اتنا زور سے اس کو کھینچا کہ آپ کے گردن لگتے تھے کہ آپ جان نکل جائے۔ یہ کس کا کھینچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آئے تھے انسانوں کو بچانے کے لیے۔ اتنی زور سے انہوں نے چادر کو کھینچا اس دیہاتی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک پر رگڑ کا نشان پڑ گیا۔ تو اور اس کے بعد کیا کہا؟ اے محمد تو مجھے مال دے، تو اگر مجھے مال دے گا تو نہ تو اپنا دے گا نہ اپنے باپ کی طرف سے دے گا، مجھے مال دے۔ یعنی بات کرنے کا انداز دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو عرب کے لوگ بہت ہوشیار تھے اور بہت صاف دل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ تو بہت رحیم ہیں، آپ تو رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، تھپڑ نہیں لگایا ان کو کہ تم نے ایک تو مانگنے کا طریقہ نہیں اور پھر چادر کو میری اس طرح کھینچ دیا تم نے۔ آپ نے ذرہ برابر ان کو پریشان نہیں کیا، نہ ڈرایا نہ دھمکایا، بلکہ حضرت انس سے فرمایا کہ اس کے اونٹ کو، ایک اونٹ کو جو سے لاد دو اور دوسرے اونٹ کو کھجور سے لاد دو، دو بھرپور دو۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ یہ جب نمونہ دیکھا تو مسلمان فوری طور پر انسان کا عمل دیکھ کر انسان زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ صرف بولنے سے کام نہیں چلے گا، ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے، ہمارا عمل بولے۔ جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں تو ہماری عملی زندگی میں آ جائے۔ ہم اگر بولتے ہیں کہ نماز پڑھو تو نماز ہم کو پڑھنا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں کہ اچھے اخلاق اپناؤ تو اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم سے رشتہ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اسے تم معاف کر دو، واحسن الی من اساءک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کوئی گالی دے رہا ہے تم پھول دو، محبت دو۔ تم کوئی آدمی تم کو اپنے شادی بیاہ میں نہیں بلا رہا ہے، تم جاؤ، بلائے نہیں بلا، تم کو جانا ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا تم ہمارے شادی میں نہیں آئے اب ہم بھی تمہارے یہاں سے رشتہ ناتا ختم۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر بھول سے بھی شادی میں دعوت دینا بھول گئے، کوئی پروگرام ہے اس میں دعوت دینا بھول گئے تو اب زندگی بھر کے لیے رشتہ ناتا ختم کر لیتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ انسان ہے، اگر بھول چک ہو گئی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دعا دینا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں مالدار ترین صحابہ، بہت مالدار، یعنی جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اربوں کی مالیت تھی ان کے پاس، اتنے دینار چھوڑ کر گئے تھے، مالدار ترین صحابہ ہیں۔ ایک بار مسجد میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے کے اوپر زردی ہے، پیلا پیلا نشان لگا ہوا ہے۔ پوچھا عبد الرحمن یہ زردی کیسی لگی ہوئی ہے؟ کہ اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی۔ کیا کی؟ دعائیں دی، شادی میں برکت کی دعائیں دی۔ ذرا غور کیجئے، مدینے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں مدینہ کی آبادی بہت چھوٹی سی تھی، اپنی دھرمپور کے برابر بھی آبادی نہیں رہی ہوگی، ایک محلہ تھا بس اس زمانے کے اندر، نئے نئے لوگ مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے۔ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں لیکن ان کو بھی دعوت نہیں دینا حضرت عبد الرحمن نے ضروری نہیں سمجھا۔ بھائی اس سے زیادہ بابرکت کون ہو سکتا ہے جس نکاح میں نبی موجود ہو اور نبی نکاح پڑھا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج بنایا تھا کہ شادی کو آسان کر کے کرنا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ کرنا ہے، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، تو انہوں نے کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، دعائیں دی۔ اب اس کے بعد فرمایا دیکھو شادی تو کر لی لیکن ولیمہ کرنا چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کرو، لیکن ولیمہ ضرور کرو۔ یہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، اگر نمونہ ہے اس واقعے کے اندر کہ اگر ناراضگی کی کوئی وجہ ہوتی تو اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، بھائی تم نے نکاح کر لیا مجھے دعوت نہیں دی، کیسے تم آدمی ہو، مجھے چھوڑ دیا، لوگوں کو بلایا مجھے نہیں دیا۔ اب ذرا غور کیجیے، نبی کو دعوت نہیں دے رہے، اور یہاں اگر کسی کو دعوت دینا بھول گئے، بھول سے، خاص طور پر پھوپھڑ بہنوئی کو، ماموں کو، تو پورا گھر کو اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ بدلے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اگر دے گا تو دیں گے، وہ آئے گا تو جائیں گے، غلط۔ ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہم کو اعلیٰ اخلاق دکھانا ہے،
جب ہم ایسے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے تو جو ہمارے مخالف ہیں، دشمن ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہو جائیں گے، ہمارے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔